کہ ایک عمل حرام ہوتا ہے باطل نہیں ہوتا. اب دیکھیے میں اس کی بہت ہی بھونڈی مثال بنا رہا ہوں, بہت ہی یعنی ایسی کہ پیش نہیں آتی ہوگی, لیکن آپ کی سمجھ میں بات آ جائے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا, کوئی بھی نماز واجب یا سنت, سامنے سے کوئی نامحرم عورت گزری, اس نے بری نگاہ کے ساتھ اسے دیکھا نماز کے دوران, قبلے سے نہیں ہٹا اور برے برے خیالات دل میں لانے لگا, فعل حرام انجام دے رہا ہے نماز کے بیچ میں, لیکن نماز نہیں ٹوٹی. یہ کیا کہلائے گا؟ حرام کیا, نماز باطل نہیں. طواف کر رہے ہیں لوگ, خانہ خدا کا طواف, شیطان تو ہر جگہ انسان کے ساتھ لگا. دوران طواف, کیونکہ ایسے واقعات عالم اسلام کے کچھ لوگوں کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے کرتے دیکھا. طواف کے دوران مرد اور عورتیں ساتھ, کبھی کبھار شیطان سوار ہوا, اور ایک شخص, کوئی مجبوری نہیں تھی, ایسا نہیں تھا کہ دھکا لگ رہا ہے یا پریشر بہت زیادہ ہے یا مجمع بہت زیادہ ہے. سارا سال وہاں مجمع کوئی تھوڑی ہوتا, کیا رمضان کی کچھ تاریخوں میں اور یا حج کی کچھ تاریخوں میں, لیکن جان بوجھ کے ایک شخص نے پوری نیت کے ساتھ ہاتھ آگے بڑھایا اور کسی عورت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دی. حرام, گناہ, اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے صحن میں. لیکن طواف باطل نہیں ہے, طواف اس کا صحیح. یعنی اب تک اگر اس نے 3 چکر لگائے تھے اور چوتھے چکر میں شیطان اس کے سر پہ سوار ہوا تو گناہ کر رہا, مگر ایسا نہیں ہے کہ اب شروع سے دوبارہ طواف کرو, نہیں, وہی چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں. اور ایک اور اس کی مثال جو مجتہدین, یہ تو میں نے بڑی شیطانی قسم کی مثالیں دی تاکہ شاید اس کی وجہ سے بات سمجھ میں آ جائے. وہ جو مثال مجتہدین کتاب میں لکھتے ہیں, فرماتے کہ اگر کبھی نماز جمعہ پڑھنا آپ کے لیے واجب, جس کے لیے نماز جمعہ واجب, اس کے لیے جمعے کے ٹائم میں کوئی چیز خریدنا اور بیچنا حرام ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان لانے والو, جب پوری شرائط کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے تو دوڑ کے جاؤ, اور بیع, بزنس, خرید و فروخت, ذروا البیع, اس کو چھوڑ دو. قرآن نے کہا بزنس نہیں کر سکتے, لیکن اگر کسی عین اذان جمعہ یا نماز یا خطبے کے دوران بزنس کر لیا تو فعل حرام اور گناہ کیا, اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مت کرو یہ معاملہ, یہ ٹرانزیکشن, یہ ڈیل, اور آپ نے کر لی, حرام. لیکن جو چیز آپ نے خریدی وہ صحیح ہے, وہ چیز آپ کی ہوگی. مثلا آپ نے عین اسی وقت پہ ایک مکان کی ڈیل کی, ایک فلیٹ کی ڈیل کی, ایک گاڑی خریدی, یا بہت ہی چھوٹی بات, آپ ہوٹل میں بیٹھے ہیں, آپ نے چائے خریدی. مکان خریدے 50 لاکھ کا بنگلہ, یا 5 روپے اور 6 روپے کی چائے کی پیالی خریدی. اصول ایک ہی ہے, دونوں بزنس, دونوں حرام, دونوں گناہ, جس پر جمعے کی نماز واجب. اور چونکہ اسی رمضان کے شروع یہ مسئلہ آ چکا ہے کہ جمعے کی نماز ہر مجتہد کے فتوے کس پر واجب ہے, کس پہ واجب نہیں. جس پر واجب وہ نماز کے ٹائم پر کسی قسم کا ٹرانزیکشن یا بیع یا خرید و فروخت نہیں کر سکتا. کر لے تو گناہ, لیکن باطل نہیں. یعنی وہ چیز آپ کی ہوگی, وہ مکان آپ کا ہو گئے, وہ چائے کی پیالی تو خیر اٹھا کے نہ لائیے گا, اس کے اندر کی چائے وہ آپ کی ہوگی. 2 مثالیں میں نے دے دی. سنتی روزے میں کھانا کھایا, روزہ باطل ہے, یعنی ٹوٹ گئی, لیکن گناہ نہیں ملا, اس لیے کہ سنتی روزہ توڑ سکتے. نماز جمعہ کے وقت جس پہ جمعہ واجب ہے, اگر بزنس کیا, حرام کام کیا, لیکن بیع باطل نہیں. پہلی مثال میں لفظ آیا باطل ہے مگر حرام نہیں, دوسری میں لفظ آیا حرام ہے مگر باطل نہیں. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ دونوں لفظ جمع ہو جاتے. مثلا واجب نماز میں اگر آپ نے کھا لی, واجب رمضان کے روزے میں آپ نے کھا لیا, تو باطل بھی ہے, یعنی نماز اور روزہ بھی ٹوٹ گئے, اور ساتھ ساتھ گناہ بھی ہے, کیونکہ واجب نماز کا توڑنا بھی جائز نہیں, واجب روزے کا توڑنا بھی جائز نہیں. مثلا آپ نے شراب کی بزنس کی تو یہ باطل بھی ہے, کوئی بزنس نہیں ہوا, اور حرام بھی ہے, گناہ الگ ملے گا. تو یہ 3 الگ الگ مسئلے بنتے ہیں. 2 لفظ ہیں, دونوں شریعت کی طرف ہیں, اس سے 3 مسئلے بنتے ہیں. کبھی باطل ہے, حرام نہیں, کبھی حرام ہے, باطل نہیں, کبھی دونوں. چنانچہ
جب کبھی کوئی مجتہد عالم مجھ جیسا طالب علم کسی مسئلے میں کہے کہ فلاں چیز باطل، تو آپ کے ذہن میں شاید امپریشن آئے کہ جب باطل کہا تو وہ تو گناہ ہوگا، نہیں۔ یا اگر کبھی کوئی عالم مسئلہ بتائے کہ فلاں کام نہ کرنا وہ حرام ہے، لیکن کیا وہ کام بھی غلط، یہ آپ کو دوسرا سوال خود کر کے پوچھنا پڑے گا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذرا سی ایکسپلینیشن کے بعد اصل مسئلے پر آئے۔